فیض اللہ نیازی صاحب ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اقبال آفریدی ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے ساتھ میری جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ میری پارٹی میری بات نہیں مان رہی. جو کبھی ایم کے ایم کا نعرہ تھا آج پی ٹی آئی کا نعرہ بن گیا. وہ یہ کہتے ہیں اقبال آفریدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عمران خان کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. اور اگر عمران خان مجھے نام بتا دیتے کہ جو ان کے ساتھ وفا نہیں کر رہا تو وہ آج دنیا میں موجود نہ ہوتا. ایک دھمکی بھی ہے اپنے رہنماؤں کے لیے. ایسے بیانات آپ سمجھتے ہیں ایک سیاسی جماعت میں ہونے چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں نا, ان کی آپ الفاظوں پہ نہ جائیں. مثلا مرگ برگ امریکہ, اس کا مطلب ہے امریکہ مرد آباد. ہمارا کتنا نعرہ لگنے لگتا ہے. ہم نے ایوب خان مرد آباد کہا تو کیا کہا, مطلب یہ کہ موت کا حقدار ہے. ہم نے مشرف مرد آباد کہا. ہم نے بہت سارے لوگوں کو اپنی سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو زندہ باد مرد آباد کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہماری ایک چیزیں ایک جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اقبال آفریدی صاحب, میں ان کو نہیں جانتا ہوں, لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جا کے تلوار نکالیں گے سر اتار لیں گے. یہ انٹینسٹی ہے, یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ, اور وہ بالکل صحیح ہے کہ اب وہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جیسے اتنے لوگوں کو پہچان دی ہے عمران خان نے, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جس بندے نے ویلاگ بنایا اس کے لیے جو ہے جو تجوریاں کھل گئی. جس بندے نے ان کی سیاست کے انداز کو اپنایا یا سیاست کا عمران خان نے تبکی دیا اس کو رفتیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اقبال آفریدی, اور میں ایک اور بات بتاؤں, میری علی من گنڈا پور سے بڑی تفصیل بات ہوئی ہے, میری گور صاحب سے بالمشافہ بات ہوئی ہے, میری قصد کیسر صاحب سے ہم نے اکٹھے بات کی. میں یہ اس پہ چلوں, حقیقت یہ ہے کہ میں جتنے تحریک انصاف کے لوگوں جانتا ہوں جن کے پاس سے جن کے اوپر ورکرز کو جن کے خلاف انلیش کر دیا کہ بغیر کسی وجہ کے, وہ سارے دل جمعی سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیسے کرایا جائے. لیکن عمران خان ایسے رہا نہیں ہوگا کہ ہر بندہ اپنی اپنی ہانک رہا ہو. اسرار رانا صاحب کے دماغ میں آئے تو وہ ایک بات کر رہے ہیں, فیض اللہ نیازی کیا ہے تو وہ نہیں میری بات مانو. میں نے پہلے پچھلے آرگومنٹ میں بتایا کہ جی یہ سارے جتنے لوگ ہیں ان کی تجزیہ جب اپنی ذات ہے, سیاست میں ہوتا بھی یہی ہے. شامل قریشی جب عمران خان صاحب کے پاس آتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے نہیں آیا, خواجہ عاصم جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے نہیں آئے. یہ سارے لوگ اپنی سیاست کے لیے آئے, لیکن ان کو نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے, ان کو بے نظیر بھٹو کی ضرورت ہے, ان کو عمران خان کی ضرورت ہے. لیکن سیاست یہ اپنی سارے کرنے ہیں, چاہے ایم این اے چاہے ایم پی ہے. میں پورے سے آپ مجھ سے زیادہ ان علاقوں کو میں جانتے, چھوٹے علاقوں میں کہ لوگ وہاں سے ٹکٹ کیوں لیتے ہیں پارٹی کا, اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن ضرورت ہوتی ہے نواز شریف صاحب عمران خان کے بغیر نہیں کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اقبال آفریدی صاحب کا تحریک صاحب کے جو جینوئن لوگ ہیں وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں. اور ہر بندہ ہوگا, میں جو عمران خان صاحب کا کرٹیک ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے اور لوگوں نے اس کا تماشا کیا بنا دیا ہے. خدا کا ہے کتنا تو برا حال کسی جگہ نہیں ہوتا جو اتنی بڑی پارٹی کو وہ کہتے ہیں کہ جی کسی کے اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو چوم چوم کے مار دیا. مجھے یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو چوم چوم کے مارنا چاہتے ہیں اور اس کا گھسا نشا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو اگر خود بھی سمجھ نہیں ہے تو کوئی بندہ اٹھ کے ان کو سمجھ دے گا کہ خان صاحب آپ کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بات راستہ صحیح نہیں ہے, راستہ آپ کو یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ نے کوئی نئی کچھ چیز ایجاد نہیں کرنی. 70 سال کی تاریخ ہے, نواز شریف صاحب کے سامنے ہے, ایک کیس اسٹڈی ہے کسی سیاستدان کے لیے. کیوں نہیں کرتے اس کا پورا کیس اسٹڈی کہ ایک بندہ 2007 سے لے کے 2022 تک نمبر 1 بھی تھا, نمبر 2 بھی تھا. 2007 سے لے کے پہلے تو چھوڑ دیں, 2007 سے جب سے پاکستان نے قدم رنجہ فرمایا 24 نومبر کو, اس سے لے کے 2022 تک جنوری فروری تک نمبر 1 بھی تھا, نمبر 2 بھی, نمبر 3 بھی, نمبر 4 بھی. کون اس میں کنسنسس ہے؟ تو کرائسس یہ ہے کہ آج وہ کیا کیوں میں لفظ کرتا ہوں رادہ درگاہ بنے ہوئے. عمران خان صاحب جو ہے نا کہتے ہیں جی کہ اپنوں کا وہ دوبارہ پھر میں اسی پہ کہتا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف بڑی ظالم پارٹی ہے, چاہے وہ جان کے کر رہی ہے یا انجانے میں کر رہی ہے. عمران خان صاحب کی سیاست کو وہ نیوٹرلائز کر رہی ہے جو کہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اسرار رانا صاحب ابھی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی تھی سامنے, وہ بشرا بی بی صاحبہ کی بہن کی سٹیٹمنٹ ہے, مریم وٹو صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ جناب فیصلہ ہوا تھا خان صاحب کا, سہیل آفریدی ہوں گے وزیر اعلیٰ, تیمور جھگڑا صاحب ہوں گے ڈپٹی وزیر اعلیٰ. عمران خان صاحب کی یہ بات بھی نہیں مانی گئی.
نہیں دیکھیں نا، میں تو اور حفیظ اللہ نیازی بھائی بھی آلموسٹ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ باہر کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ عمران خان سے قطعاً مخلص نہیں ہے، اور اس کے لیے اب ہمیں مزید ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں۔ پچھلے 3 سال میں جب سے عمران خان گرفتار ہوا، ان کی ایفرٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی بار ایفرٹ کی عمران خان کے لیے۔ عمران خان کو تو انہوں نے اتنا اس بات سے بھی نقصان پہنچایا کہ اگر یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے سب مہنگائی کے اوپر ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے نا، تو ان کی جو پی ٹی آئی کی بطور پی ٹی آئی سیاسی مائلیج ہے نا، وہ اسے ملتی رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے پی حکومت کی جو کے پی حکومت ہے، وہ عمران خان کو رہا نہیں کرا سکی تھی، تو وہ گڈ گورننس دے دیتی، کچھ ایسے اقدامات کرتی کہ لگتا کہ یہ عمران خان کے جو ویژن ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ باہر یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ صرف اپنے مفادات کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں، وہ ایک ایسا عظیم کردار ادا کر رہی ہیں کہ وہ یہاں رہ کے عمران خان کی جنگ چھوٹے سطح پہ لڑیں، بڑے سطح پہ لڑتی ہیں، کبھی وہ گر پڑتی ہیں، زخمی ہو جاتی ہیں، کبھی انہیں اٹھا کے پولیس والے دور چھوڑ آتے ہیں، کبھی پانی پھینکا جاتا ہے، لیکن وہ عزم مصمم کی ایک مثال ہے، کھڑی ہوئی ہیں۔ رانا صاحب بڑا شارٹ سا اس پہ کمنٹ کر دیں، پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں ملی، دوریاں بڑھ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی؟ نہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ابو من کہیں گے چپ کر جاؤ، چپ کر جائیں گے، ابو کہیں گے اگر تم زیادہ شور کرو گے تو گبر آ جائے گا، گبر آ گیا تو تم سب کی ختم ہو جائے گی چھٹی، پھر یہ سب مل جائیں گے۔ ہاں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کو شاید تھوڑا ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ کرے، اس لیے جلسہ بھی، اور انہیں عزت بھی بچا رہے ہیں کہ انہوں نے کہڑا مینار پاکستان پاری لانا سی۔ ٹھیک ہے، نیازی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ، پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت نہ ملنا؟ دیکھیں جی، کرائسس یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی چیز بھی کریں، لڑے بھی صحیح اور مل بھی جائیں۔ عمران خان صاحب جب مارچ میں 2018 میں پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کے ساتھ یہ سی آپ کے لاہور شہر کے چیرے کراس میں جلسہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اسمبلی کے اندر جو بانڈی والا کو ووٹ دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ ایک زرداری صاحب پہ بھاری کا نعرہ جو ہے، اگر اسے جواب نہیں دیا تھا تو وہ ٹھنڈے پیٹ برداشت کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیسا ٹیم بیٹھ کے آ رہے تھے اور کس طریقے سے اس کے بعد یہی زرداری ڈاکو بھی ہو گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر پارٹی نے اپنے حصے کا اچھا یا برا کام چونکہ ساروں نے کیا ہوا ہے، تو اس میں اب آپ کسی کو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری سیاست کا چال چلن اور سلیقہ ہی یہی ہے، اس میں ہم سارے بے بس ہیں، ہم بس تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشا دیکھیں اور بس آگے چلیں۔